ناظرین، ہماری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کرے، خصوصاً وہ باتیں جس سے بہت کم لوگ واقف ہو۔ آج بھی ہم ایسی ہی انفارمیشن آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں جس میں وہ تلخ حقائق ہیں جن کو جان کر یقیناً آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ناظرین، پاکستان کے مسائل میں ایک بڑا مسئلہ بے روزگاری ہے، جہاں ہر دوسرا نوجوان بے روزگاری کا شکار ہے۔ زیادہ تر نوجوان اچھے روزگار کے لیے امریکہ یا یورپ کے ممالک جانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے انہیں ویزا نہیں ملتا اور بیرون ملک جانے میں ناکام رہتے ہیں تو وہ ایسے ایجنٹس کے ہاتھے چڑھ جاتے ہیں جو ان کو غیر قانونی طریقوں سے یورپ یا امریکہ جانے کے سنہرے خواب دکھاتے ہیں اور انہیں بلا پھسلا کر ان سے اچھی خاصی رقم بٹورنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ملک سے باہر یورپ یا امریکہ میں کمائی کے شوقین نوجوان اس مافیا کے ہاتھے چڑھ کر اپنی زندگی کے تمام جمع پونجی ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس غیر قانونی طریقہ سفر کو ڈنگی لگانا کہتے ہیں۔ اس ڈنگی لب سے پاکستان میں ہر کوئی آگاہ نہیں، لیکن پنجاب کے مختلف شہروں، گجرات، گوجرانوالہ، منڈی، بہاؤالدین اور سیالکوٹ کے اطراف کے لوگ بخوبی اس لب سے واقف ہیں۔ یہ ایجنٹس مختلف شہروں سے نوجوانوں کو جمع کرتے ہیں اور انہیں چھوٹی گاڑیوں میں چور راستوں سے غیر قانونی طریقے سے یورپ لے جاتے ہیں۔ یہاں سے ان کی زندگی اور موت کا جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ڈنکی کا سفر تلخ مشکلوں سے بھرا ہوا اور ذلت آمیز ہوتا ہے۔ اس غیر قانونی اذیتناک سفر کا آغاز پاکستان کے صوبے بلوچستان سے کیا جاتا ہے۔ بلوچستان میں داخلے کے ساتھ ہی ان نوجوانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح بند کنٹینرز، بڑے ٹرکوں میں سامان کے نیچے یا بسوں میں موجود کانوں میں چھپا کر لے جاتے ہیں، جہاں ان کو ایران کے بارڈر تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہاں سے آگے کا سفر پیدل کرنا ہوتا ہے۔ ان میں سے اکثر نوجوان بھوک و پیاس یا سردی و گرمی کی شدت سے مر جاتے ہیں۔ یہ خوف ان پر ہر وقت طاری رہتا ہے، کہیں بارڈر پر تعینات فوج کی نظروں میں نہ آ جائے اور ان کی گولیوں کا نشانہ بن نہ جائے۔ اس سے آگے کا کچھ سفر پہاڑی علاقوں میں گزرتا ہے، جو کہ چھوٹی چھوٹی گاڑیوں میں کیا جاتا ہے، جن میں گنجائش سے زیادہ لوگ گھسا دیے جاتے ہیں، چاہے رستے میں یہ دم گھٹنے میں سے مر ہی کیوں نہ جائے۔ اس کے بعد انہیں پھر سے کنٹینرز میں بند کر کے ترکی کا بارڈر پار کروایا جاتا ہے، لیکن یہاں تک پہنچتے پہنچتے ان میں سے کتنے ہی نوجوان تکن یا بھوک و پیاس سے اپنی زندگی کو آخری سلام کہہ دیتے ہیں۔ ان کی لاشیں ایسے ہی ویرانوں میں پھینک دیے جاتے ہیں جن کو جانور اور گد نوچ نوچ کر کھا جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان میں سے کوئی اگر خوش قسمتی سے زندہ بچ بھی جائے تو اس سے آگے اور بھی اذیتناک سفر شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں ضرورت سے زیادہ افراد بھا کر ان کو سمندر سے پار کروایا جاتا ہے۔ ان کشتیوں کو بہت تیز رفتاری میں چلایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے توازن بگڑ جاتا ہے اور کشتیاں الٹ جانے سے کتنے ہی افراد ڈوب کر مر جاتے ہیں اور کتنوں کو خون کے جمع دینے والے ٹھنڈے پانی میں تیر کر جانا پڑتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر کوئی خوش قسمتی سے زندہ بچ جائے تو ان کو چھوٹی چھوٹی گاڑیوں میں ٹوس ٹوس کر سفر کر مکمل کروایا جاتا ہے۔ زخم ایسے ملتے ہیں جو ساری زندگی کے لیے بھیانک یاد بن کر رہ جاتی ہے۔ اس ڈنگی سفر کے آڑ میں ایسے ہی کتنے نوجوان اپنے ہاتھ یا پاؤں یا پوری ٹانگ گنوا بیٹھے ہیں، لیکن پھر بھی پاکستان کے نوجوان اس سفر پر جاتے ہیں۔ باہر جا کر اچھا کمانے کے خواب دیکھنے والے ان نوجوانوں کو اس بات کا اندازہ تک نہیں ہوتا کہ یہ کس قدر مشکل اور تکلیف دہ سفر ہے جو ان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ ان میں سے کتنوں کو ترکی پہنچتے ہی اغوا کر لیا جاتا ہے اور مختلف ذرائع کے ذریعے ان کے گھر والوں سے موٹی موٹی رقموں کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اگر ان کے گھر والے رقم دینے میں کامیاب ہو جائے تو ان نوجوان کی جان بچ جائے گی اور انہیں آزاد کر دیا جائے گا، لیکن زیادہ تر ان میں سے اپنے غربت کی وجہ سے ناکام رہتے ہیں اور ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے۔ رقم دے کر آزاد ہونے والے نوجوانوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ پولیس کے پاس جاؤ اور ان کو کہو کہ ہم ریفیوج ہیں۔ پولیس ان کو کسی کیمپ میں لے جاتے ہیں جہاں ان کو ترکی زبان سکھائی جاتے ہیں اور ان کے کاغذات بنائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کو 1 سال کا ورک پرمٹ دیا جاتا ہے جو ہر سال رینیو کروانا ہوتا ہے۔ دنیا بھر کی اخباریں اور انٹرنیٹ پر بہت ساری ویب سائٹ پر ایسے کتنے ہی نوجوان کے ڈنگی لگنے کے خطرناک اور درد بھرے سفر کے داستانیں موجود ہیں جن کو پڑھ اور سن کر آنکھ اشکبار ہو جاتے ہیں۔
ہمارے ملک کے زیادہ تر نوجوان باہر کے ملک جانے کی خواہش رکھتے ہیں، جو کہ کبھی بینک اسٹیٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے یا ویزا نہ ملنے کی وجہ سے یا پھر زیادہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے قانونی طور پر نہیں جا سکتے۔ ایسے میں یہ نوجوان غیر قانونی راستہ اختیار کر لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں تقریباً 95% نوجوان موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کی حکومت کو چاہے کہ ملک میں ہی ایسے روزگار کے مواقع فراہم کرے کہ نوجوان دوسرے ملکوں کے بجائے یہاں رہ کر کام کرے اور اپنے پیاروں کے ساتھ زندگی بسر کرے اور اپنی زندگی کو پرسکون بنائے۔ یہ تھے وہ حقائق جن سے پہلے آپ شاید آگاہ نہ ہو، لیکن ہم آپ کے لیے ایسے ہی ویڈیوز لاتے رہیں گے جو آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل پر ملتی رہیں گی۔ اب اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔